تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر بات کرتے ہیں 2 محرم سن 61 ہجری کی، یعنی 680 عیسوی کی۔ یہ وہ دن ہے جی جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ جی بالکل۔ اور یہ کوئی عام تاریخ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ یقیناً۔ ہمارے پاس جو مواد ہے 2 محرم، کربلا آمد اور اس کی اہمیت، اسی کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اس دن کی روحانی، نظریاتی اور سماجی سیاسی اہمیت کیا ہے۔ مطلب شیعہ اور سنی دونوں زاویوں سے۔ آخر کیوں صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ دن مسلمانوں کے لیے اتنا اہم ہے؟ جی یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کربلا پہنچنا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا اپنا انتخاب نہیں تھا یہ۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ یزیدی فوجوں نے باقاعدہ انہیں ان کے چھوٹے سے قافلے کو اس ویران جگہ پر، مطلب جہاں نہ پانی تھا نہ سایہ، وہاں رکنے پر مجبور کیا۔ جی ہاں بالکل، یہ ایک طرح سے گھیراؤ کی ابتدا تھی۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جہاں کردار واضح ہونے لگے۔ ایک طرف طاقت، اختیار، لیکن ظلم کا راستہ، اور دوسری طرف وسائل نہیں، تعداد کم، مگر ایمان، ہمت اور اصولوں پر ڈٹ جانے کا عزم۔ بالکل۔ تو 2 محرم ایک طرح سے جبر کے سامنے سر نہ جھکانے کے شعوری فیصلے کا آغاز ہے، محض ایک پڑاؤ نہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور اگر شیعہ نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ دن شہادت کے سفر کا باقاعدہ آغاز ہے۔ اچھا۔ خیموں کا لگایا جانا وہ صرف رکنا نہیں تھا، وہ اعلان تھا کہ اب واپسی نہیں۔ یہ تفویض کی اعلیٰ مثال ہے، یعنی سب کچھ، اپنا آپ، اپنا مستقبل اللہ کی مرضی کے سپرد کر دینا۔ جی۔ یہ یقین کہ یہی صحیح راستہ ہے، اور یہیں سے امام کا جو تصور ہے وہ بھی کھل کر سامنے آتا ہے۔ یعنی امام کا کردار؟ جی، کہ امام کی ذمہ داری اسلام کے اصل پیغام کی حفاظت ہے، چاہے قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ روحانی طور پر یہ ایک دعوت ہے کہ جب دین کے اصول خطرے میں ہوں تو ذاتی آرام کی فکر نہ کی جائے۔ یہ تو وہی شیعہ تعبیر۔ اب اگر ہم سنی مکتبہ فکر کی طرف آئیں تو وہاں اس دن کو، ان واقعات کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے، سنی روایت میں محرم کا پورا مہینہ ہی محترم ہے۔ جی ہاں۔ اگرچہ خاص 2 محرم کی کوئی الگ سے رسومات شاید عام نہ ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ان کا مقام، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا۔ بالکل، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا، اور پھر کربلا میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ ظلم، وہ ایک عظیم سانحہ مانا جاتا ہے۔ یہاں توجہ شاید تاریخ سے زیادہ کربلا کے اخلاقی سبق پر ہوتی ہے۔ کیا سبق؟ یہی کہ مشکل ترین حالات میں بھی سچ پر قائم رہنا، صبر کرنا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا۔ صحیح۔ اور یہ بات بھی کہ صرف سیاسی طاقت مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، اس سے کہیں بڑے اصول جڑے ہیں۔ یقیناً، یقیناً۔ اگر ہم وسیع تر اسلامی تناظر میں دیکھیں تو کربلا نے مسلم سیاسی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ کیسے؟ اس نے وہ جو موروثی بادشاہت کا نظام تھا جو بنو امیہ قائم کر رہے تھے، جی، اور جو اسلام کا ابتدائی مشاورتی نظام تھا، شورا، ان دونوں کا فرق بالکل واضح کر دیا۔ اچھا۔ اس واقعے نے اس اصول کو بہت مضبوط کیا کہ طاقتور ظالم کے سامنے چپ رہنا بھی ایک طرح سے جرم میں شریک ہونا ہے۔ امام حسین کا یہ سفر صرف بغاوت نہیں بلکہ ظلم کے خلاف ایک نبوی انداز کا احتجاج سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، نبوی انداز کا احتجاج۔ جی، اسی لیے تو تاریخ میں بار بار کربلا کا استعارہ استعمال ہوا ہے ظلم کے خلاف مزاحمت کے لیے۔ صحیح۔ عباسیوں سے لے کر نو آبادیاتی دور تک کی تحریکوں میں یہ نظر آتا ہے۔ یہ تو وہ سیاسی اور نظریاتی پہلو، لیکن کربلا کی کہانی دل کو بھی تو چھوتی ہے۔ 2 محرم کا جذباتی پہلو کیا ہے؟ جی بالکل، جذباتی سطح پر دیکھیں تو شیعہ مسلمانوں کے لیے یہ دن ان مصیبتوں اور تکلیفوں کے سلسلے کا آغاز ہے جن کا سامنا امام حسین اور ان کے اہل بیت اور اصحاب کو کرنا پڑا۔ پیاس، گھبراہٹ، وہیں ہمدردی اور غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ایک طرح سے روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور سنی مسلمانوں کے لیے؟ سنی مسلمانوں کے لیے بھی اگرچہ غم کے اظہار کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نواسہ رسول کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اس پر غور کرنا یقیناً دکھ اور افسوس کا باعث ہے۔ جی۔ اور یہ انصاف کے لیے کھڑے ہونے کے عزم کو تازہ کرتا ہے۔
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाकया किसी एक फिरके का नहीं, इसके सबक तो सबके लिए हैं, आलमगीर हैं। बिल्कुल, यही बात तो नुमाया होती है। 2 मुहर्रम और पूरा वाक़या करबला ये आफाकी इस्लामी अक़दार पेश करता है। मसलन मजलूम के साथ खड़ा होना, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, सियासी मसलहत पर अखलाकी असूलों को तरजीह देना, सही, और ये समझना कि हकीकी क़यादत कुर्बानी मांगती है, ज़ाती फ़ायदा नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि जो माखिज़ हम देख रहे हैं वो इससे सिर्फ माजी का वाक़या नहीं समझते। अच्छा, वो दलील देते हैं कि करबला का जौहर यानी उसूल पर समझौता ना करना, वो आज भी जैसे फ़लस्तीन है, कश्मीर है, वहाँ मुज़ाहमत की बुनियाद बन सकता है। मतलब ये सिर्फ एक जज्बाती ताल्लुक नहीं, माखिज़ के मुताबिक ये एक अमली अखलाकी हिकमत अमली है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि हर ज़मी करबला है, हर दिन आशूरा। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि 2 मुहर्रम सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि उसूल की खातिर आराम व आसाइश छोड़ देने के इंतखाब की एक लाजवाल अलामत है। जी बिल्कुल, और ये हर साल हम सब के सामने एक सवाल लाकर खड़ा कर देता है। क्या सवाल? कि अगर कोई उस वक्त उस जगह होता तो किसके साथ खड़ा होता? और आज अपनी जिंदगी में छोटी या बड़ी नाइंसाफियों को देखते हुए हमारे अपने फैसले, हमारे इंतखाब हमें किस खेमे की तरफ ले जाते हैं? ये वाकई एक गौर तलब नुक्ता है।